یہ مسئلہ آ گیا اچانک ہی ذہن میں، پتہ نہیں کچھ پڑھ آ کے تو نہیں آتے جو میں تیاری کر کے آتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور ہی بول بال کے چلا جاتا ہوں۔ ایک مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ سمجھ لیں بھائی، جب صبح فجر کا وقت شروع ہو جائے، اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آج کل کتنے بجے بھائی وقت شروع ہو رہا ہے؟ 5:02 پہ، 2 یا 3 منٹ پہ آج کی تاریخ میں وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو جب 5:02 یا 3 منٹ ہو جائیں تو اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سمجھ لیں، لوگ کہتے ہیں جی اذان نہیں ہوئی تھی، اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو اب اشراق کے وقت تک کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سوائے 2 فجر کی سنتوں کے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، حضرت نے سمجھا کہ سنتیں پڑھ رہا ہوگا، اس کے بعد وہ سلام پھیر کر پھر کھڑا ہو گیا، پھر نماز پڑھنا شروع ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت کے پاس پتھر پڑا تھا تو وہ پتھر اٹھا کے اس کو مارا، تو وہ نماز سے فارغ ہو کے کہنے لگا حضرت آپ مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نماز پڑھنے سے نہیں روک رہا، غلط وقت پر غلط طریقے سے نماز پڑھنے سے روک رہا ہوں۔ نماز پڑھنے سے کون کسی کو روک سکتا ہے؟ سمجھ میں آگے بات؟ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ بھی ہے کہ جو عمل اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ اعمال ہمارے سامنے مزین اور خوبصورت کر کے پیش کر دیتا ہے، شہوات اور لذات کا اس کے اوپر لبادہ چڑھا دیتا ہے، لذتوں سے ڈھانپ دیتا ہے، مزے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ جی اس کام کرنے میں مزہ بہت آئے گا، جی ساری رات جاگیں گے، ہلا گلا کریں گے، جی مزہ بہت آئے گا، پھر صبح فجر کی نماز بھی چھوڑ دیں گے، ساری رات مزے کرتے رہے، صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھی تو ایسے مزے کا کیا فائدہ؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی دلچسپ بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شیطان سے کہیں ملاقات ہو گئی تو اپنے ساتھ بہت سارا کچھ سامان، لذتیں اور شہوات لے کر ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو جانتے ہیں نا اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا چیزیں لے کے جا رہا ہے؟ توجہ سے سنیے گا ذرا۔ تو کہنے لگا حضرت یہ وہ لذات ہیں، وہ شہوات ہیں جن کے ذریعے سے میں بنی نوع انسانیت کو گمراہ کرتا ہوں۔ اب اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، وہ حرام مال بھی ہو سکتا ہے، وہ بدکاری بھی ہو سکتی ہے، وہ شراب بھی ہو سکتی ہے، وہ زنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مزہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا بھائی میرے لیے بھی کچھ ہے اس میں، کیونکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو ان سارے کے سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے بچا کے رکھا ہوتا ہے، معصوم ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا ہاں آپ کے لیے بھی ہے کچھ۔ تو میرے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں نا تو پھر میں آپ کی نماز آپ پر بھاری کر دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ جب آپ پیٹ بھر کر شکم سیری کر لیتے ہیں پھر میں نماز آپ کے اوپر بھاری کر دیتا ہوں، ذکر و اذکار سے غافل کر دیتا ہوں۔ اور یہ واقعتاً حقیقت ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے اس کے بعد عبادت نہیں کی جاتی۔ اس لیے بار بار ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ یعنی کافر پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور مسلمان کا کام پیٹ بھر کر کھانا نہیں ہے۔ آج کی میڈیکل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بھئی بھوک رکھ کے کھاؤ۔ بھوک رکھ کے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھوک ابھی ہے، کھانا بھی سامنے پڑا ہے لیکن کھانا چھوڑ دو۔ وقتی طور پہ تو طبیعت کے اندر گرانی ہوگی لیکن بعد میں طبیعت بڑی ہلکی ہو جائے گی۔ تو شیطان یحییٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں تو میں نماز پڑھنا آپ کے اوپر مشکل کر دیتا ہوں، ذکر اذکار دوسری عبادات کرنا مشکل کر دیتا ہوں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان بھی بولا کہ بخدا آج کے بعد کسی مسلمان کو اچھی بات نہیں بتاؤں گا۔ میں کہا یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ علامہ ابن جوزی 5ویں صدی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، پڑھنے کے قابل ہے وہ کتاب۔ اس میں
اس پوری کتاب کے اندر انہوں نے شیطان کے وار کرنے کے مختلف طریقے لکھے ہیں. یہ آج کی جو میں نے تقریر کی تیاری کی ہے اسی کتاب کا مطالعہ کر کے اس میں سے سیدھا اہم نکات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہاں پر انہوں نے ایک روایت اور بھی نقل کی ہے. 25 منٹ ہو گئے جی, 24 منٹ. سنتیں پڑھ لی ہیں نا سب نے؟ بس ٹھیک ہے. وہاں پر یہ بس آخری بات کر رہا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں, پھر اسی مضمون کو انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی لے کر چلیں گے. وہاں پر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے. روایت سنیں, بڑی دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے. شیطان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور, میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا, مجھے جنت سے نکال دیا گیا. آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, آپ کی اللہ سے آپ کو ہم کلامی کا بھی شرف حاصل ہوا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ کوئی میں نے جو یہ ایک غلطی کی تھی اس کا کوئی حل ہے؟ میں اپنی اس غلطی پر نادم ہوں, شرمندہ ہوں, مداوا کرنا چاہتا ہوں, اس غلطی کا کوئی حل ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شیطان کی سفارش کی. اللہ تو کریم ہے نا, باوجود جانتا ہے کہ اس نے ماننا نہیں ہے, پھر بھی کہا کہ ہم نے شیطان کی سفارش کو قبول کر لیا, لیکن اس سے کہو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کرے. بھائی شریعت کے اندر قبر پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, یہ مسئلہ اور ہے, یہ تعظیم کے لیے تھا سجدہ. تو شیطان نے جواب ہی دیا کہ ان کی زندگی میں ان کو سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد کیسے سجدہ کر لوں؟ جھگڑا ہی سارا اس سجدے کے اوپر ہے. سجدہ تو میں نے تب نہیں کیا تھا تو میں اب بھی نہیں کروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب اپنی غلطی کے اوپر, اللہ کی کوئی بھی مخلوق جب اپنی غلطی کے اوپر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو شیطان بات کر گیا وہ بڑی کمال کی ہے, وہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے. شیطان نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ حضور, آپ نے میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے, آپ کا مجھ پر احسان ہے. چلو اس احسان کے بدلے میں آپ کو ایک کمال کی بات بتا کے جا رہا ہوں, اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لینا, آج کی نشست کی آخری اور سب سے اہم بات ہے. کہتا ہے کہ 3 موقعوں پر مجھ سے بچ کر رہنا. سن رہے ہیں نا سارے, جاگ رہے ہیں؟ کتنے موقعوں پر؟ 3 موقعوں پر مجھ سے بچ کے رہنا. یہ شیطان کس کو بتا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. کہتا ہے سب سے پہلا موقع وہ ہے کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو مجھ سے بچ کے رہنا. کیوں؟ تمہارے اعصاب اس وقت میرے قابو میں ہوتے ہیں, میں تمہاری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہوں, تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہوں. جب تم غصے کی حالت میں ہو میرے سے بچ کر رہنا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے بھی بتلا دیا کہ جب غصہ آ جائے تو فوراً پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سچی بات کر گیا ہے, جھوٹا بات سچی کر گیا. کہتا دوسرا موقع جب مجھ سے بچ کر رہنا, جب تم کافروں کے مقابلے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہو, اس وقت میں آ کر تمہارا ایمان خراب کروں گا کہ تو یہاں کیا کر رہے, تیرے بیوی بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تیرا سارا کاروبار ادھر ہے, یہاں پہ کیا لینے کے لیے آیا ہے. کہتا ہے اس وقت میرے سے بچ کے رہنا. تیسری بات جس کی آج ہم سب کو بہت اشد ضرورت ہے, توجہ توجہ توجہ, سب سے اہم بات بالخصوص نوجوانوں کے لیے, سارے اس میں شامل ہیں لیکن بالخصوص نوجوانوں کے لیے. شیطان کہتا ہے کہ تیسرا موقع جہاں مجھ سے بچ کر رہنا وہ موقع یہ ہے کہ تم ہو اور تمہارے ساتھ ایک اکیلی نامحرم عورت ہو. خدا را اس موقع سے بچ کر رہنا, وگرنہ میں تمہارے درمیان میں تیسرا ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا, ارشاد فرمایا کہ جب ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت اکٹھے ہوتے ہیں تنہائی میں تو تیسرا ان کے درمیان میں ابلیس ہوتا ہے, تیسرا ان کے درمیان میں شیطان ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ النساء حبائل الشیطان, یہ جو عورتیں ہیں نا شیطان ان کو جال کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے کی یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھتے ہیں, خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہماری یہ بہنوں کو, ہماری یہ بیٹیوں کو کس نے اس طریقے پہ ورغلا دیا, کس نے ان کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تمہیں آزادی چاہیے, آزادی. معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ استعمال کرنے لگا ہوں, میں نے کل بھی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ اس حوالے سے کی ہے
کہ بعض خواتین، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض خواتین آزادی نہیں آوارگی چاہتی ہیں. معذرت کے ساتھ الفاظ تھوڑے سے بیہودہ ہیں لیکن حقیقت یہی ہے. باپ سے لوں گی آزادی، کیا کرنا ہے بھائی تم نے باپ سے آزادی لے کے؟ باپ نے تمہیں کون سا سلاخوں کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ بھائی سے لوں گی آزادی، بھائی نے جکڑ کر رکھا ہوا ہے تمہیں، کمروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. اس سے بڑا تم پر اسلام کا کیا احسان ہوگا، اس سے بڑا تم پر اللہ کے نبی کا کیا احسان ہوگا کہ تمہیں تو آج سے 1400 سال پہلے جینے نہیں دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے آ کر تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں جینے کا حق دیا ہے. آج تم اسی اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے خلاف باہر سڑکوں پر نکلتی ہو. ماموں سے لوں گی آزادی، خالہ سے لوں گی آزادی، فلاں سے لوں گی آزادی. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے پاس الفاظ نہیں مجھے مل رہے ہیں کہ میں اس عنوان پر میں کس طرح آپ کے سامنے گفتگو کروں. میرے جذبات قابو میں نہیں رہ سکیں گے اگر میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گا. تو بہرحال گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ شیطان یہ ہمیں بتا کے جا رہا ہے، شیطان یہ درس دے کر جا رہا ہے کہ بھائی اس تیسرے موقع پر مجھ سے بچ کے رہنا. وہ تیسرا موقع کون سا ہے؟ کہ جب ایک غیر محرم مرد ہو اور ایک غیر محرم عورت ہو. شیطان کہتا ہے کہ میرے وار سے بچ کے رہنا، کیوں کہ ان کے درمیان میں تیسرا میں ہوتا ہوں، ادھر سے اس کو ورغلاتا ہوں، ادھر سے اس کو ورغلاتا ہوں اور ان کو پھر گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں. بھائی ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو سنا دوں؟ جی اجازت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ شیطان روزانہ صبح کے وقت میں اپنے کرندے چھوڑ دیتا ہے، اپنے کرندے چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی جو آج سب سے بڑا کام کر کے لے کر آئے گا میں اسے تاج پہناؤں گا. شام کو اس کے سارے کرندے، اس کے سارے چمچے اس کے پاس آ جاتے ہیں. ایک آ کر کہتا ہے کہ حضور آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی اور لڑائی کروانے کے بعد میں نے طلاق دلوا دی ان کے درمیان میں. شیطان کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، وہ اور کوئی نکاح کر لے گا، وہ اور کوئی نکاح کر لے گی، اور کچھ بتاؤ. ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بندے سے اس کے ماں باپ کی نافرمانی کروائی. کہتا ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر لے گا، والدین کی خدمت کر لے گا، وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. اور کسی نے کوئی کام کیا ہے بڑا تو لا کر بتاؤ. پھر ایک اس کا چمچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آج میں نے ایک بندے کو شراب پینے پر مجبور کر دیا. ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ایک آدمی کو بدکاری کرنے پر مجبور کر دیا. شیطان تیسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی کروائی اور اتنی شدید لڑائی کروائی کہ میں نے قتل تک ان کو پہنچا دیا. شیطان ان تینوں کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، ان تینوں کو تاج پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے. باقی گزارشات انشاءاللہ اسی مضمون سے متعلقہ آئندہ کی نشست میں بشرط زندگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.